الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والعصر قسم ہے زمانے کی قسم ہے عصر کے وقت کی ان الانسان لفی خسر یقیناً انسان نقصان میں ہے الا الذین آمنوا سوائے چار لوگوں کے الا الذین آمنوا سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل کرتے رہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ایک دوسرے کو حق اور خیر کی وصیت کرتے رہے اور اس وصیت پر جو تکلیف پہنچی اس تکلیف پر صبر کرتے رہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کی کھیتی ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث ما الفقر اخشى علیکم فرمایا اے میری امت مجھے تمہارے فقیر ہو جانے سے ڈر نہیں ہے ولیکنی اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا مجھے تمہارے فقر و فاقے پر ڈر نہیں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کو کشادہ کر دیا جائے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادی اور کھلی کی گئی پھر وہ گمراہ ہوئے ایسا نہ ہو کہ تم بھی دنیا کی بنیاد پر گمراہ نہ ہو جاؤ میرے بھائی اور دوستو اللہ نے مجھے بھی آپ حضرات کو آخرت کے کچھ سوالات کی تیاری کے لیے دنیا میں عارضی طور پر بھیجا ہے عارضی زندگی دے کر عارضی گھر عارضی گاڑی عارضی کرسی بیوی بچوں کی عارضی یہ ساری نسبتیں عارضی دے کر آخرت جو دائمی ہے جس کی ابتدا تو ہوگی لیکن اس کی انتہا کوئی نہ ہوگی اور جہاں کا منصف
جہاں کا انصاف کرنے والا، جہاں کا فیصلہ کرنے والا صرف ایک اللہ ہوگا، اور وہاں کی وکالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے بعضوں کو 30 سال دیے، بعضوں کو 40 دیے، بعضوں کو 100 اور 150 سال دے دیا۔ بہرحال آخرت کی تیاری کے لیے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت آخرت کی تیاری دنیا میں میرا اللہ کہتا ہے ما اريد من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے روزی نہیں کمانا چاہتا کہ مجھے ماہانہ اتنا بل دیا جائے، اتنا ٹیکس تمہاری تنخواہوں پہ لگا دوں، اور اتنا سورج کا بل، اور اتنا بیٹا دینے کا بل، اور اتنا عہدہ دینے کا بل، اور جو ہوا کا نظام اوپر نیچے چل رہا ہے اس کا اتنا ٹیکس۔ اللہ کہتا ہے ما اريد ان يطعمون، مجھے بھوک نہیں لگتی کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے پیاس نہیں لگتی کہ تم میرے پانی پینے کا انتظام کرو، بورنگ لگاؤ، ٹیوب ویل لگاؤ اور ندیاں کھود کے لاؤ۔ میرا اللہ کہتا ہے نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے یہ کہتا ہوں، مجھے تمہاری عبادت کی بھی ضرورت نہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، ارے انسانوں تم میں جو اچھے عمل کرے گا فائدہ اپنے ہی کو ہوگا، اور جو تم میں برا عمل کرے گا نقصان اس کو خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ سارے کے سارے انسان لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا اتقى على قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا۔ اللہ فرماتا ہے اے بندو، تمہارا اول سے لے کر آخر تک، تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات متقی پرہیزگار آدمی کے دل کی طرح بالکل صاف اور شفاف ہو جائے، تقوی ان پر غالب آ جائے، پرہیزگاری غالب آ جائے، گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ایک ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا۔ ارے انسان، تمہارے اول سے لے کر آدم سے لے کر آخری انسان تک، تمہارے سارے جنات اور سارے انسان فاسق و فاجر کے دل کی طرح بے شرم بے حیا ہو جائیں، عبادت کو چھوڑ دیں، ما نقص فی ملکی شیئا، میری قدرت میں، میری طاقت میں، میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور انسانوں من عمل صالحا فلنفسی، ارے انسان جو تو نیک عمل کر رہا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہا، ومن اساء فعليها، جو بدعملیاں کر رہا ہے اس کا نقصان تجھے خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو بہرحال میرے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، سارے اللہ کو مانے، وہ کہتا ہے میرا کوئی فائدہ نہیں، میری بادشاہت میں، قدرت میں، قوت میں اضافہ نہیں آئے گا، سارے کے سارے نافرمان ہو جائے، کہتا ہے میری بادشاہت میں، قوت میں، میری قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ عبادت کرے گا، آخرت کی تیاری کرے گا، اپنا فائدہ ہوگا۔ اگر آخرت کی تیاری نہیں کرے گا، پاؤں پہ، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں مار رہا، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑیاں مار رہا، اپنے پاؤں کو خود کاٹ رہا، اپنا مستقبل خود برباد کر رہا، دنیا کے خیموں کو آباد کرنے کے لیے آخرت کے محلات کو خود گرا رہا، کروڑوں سال کی راحت والی زندگی کو دنیا کی عارضی زندگی کو ترجیح دے کر برباد کر رہا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں، اپنا مستقبل برباد کر رہا ہے، لیکن ہوش میں نہیں ہے۔ ہوش کب آئے گا؟ جب آنکھیں کھلیں گی۔ دھوکے کے سامان سے الدنیا متاع الغرور، جس دن میرے بھائی، میرا والد، میرے دوست، جگری یار جس دن اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے اور کندھوں پر اٹھا کے مجھے مٹی کے ڈھیر کے اندر دفن کریں گے، آنکھیں کھل جائیں گی۔
میری آنکھیں بھی کھل جائیں گی، آپ کی بھی، اور ہم سے پہلے جو آباء و اجداد گزرے ہیں ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں، ان کی آنکھیں کھل چکی، تو ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مار رہے، اپنی ٹانگیں خود کاٹ رہے، لیکن لذت بھی آ رہی، لذت بھی آ رہی، آخرت برباد ہو رہی، ساتھ مزے بھی لے رہے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں یہ اس طرح جس طرح کی کسی آدمی کو خارش کی بیماری ہو، خارش کرتا ہے، زور سے کرتا ہے، پھر اور بڑی لذت آتی ہے، بڑے بڑے ناخن خوب خارش کرتا ہے، لذت آتی ہے، مزید پھر، اور کرتے کرتے خون نکلتا ہے، اب مزے لے رہا خارش کے، لیکن جب یہ خارش رک جاتی ہے نا تو پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جسم تو زخمی ہو گیا، اگر اس کے اوپر پانی لگے تو پھر اور تکلیف ہوتی ہے، کہ گناہوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، بالکل گناہ اسی طرح ہے، کرتے ہوئے بڑی لذت آتی ہے، بہت مزہ ہے، لیکن اس مزے کا نقصان اس دن پتہ چلے گا جب میری محبت والی بیوی ایک رات نہیں رکھے گی، میرے اپنے بیٹے گاڑی کا وارث بنے گا، باپ کے پرانے کپڑے اٹھا کے باہر کہتے پھینکتا ہے کہ ایسا نہ رو نہ باپ کی آ جائے، سبحان اللہ، قربان جائے، باپ کے پرانے کپڑے مولوی کو دیتے ہیں، کفن کا ٹکڑا ہو مولوی کے حوالے کرو، طلباء کو دے دو، اور صدقہ بھی جو ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ بھی کرے گا، بیل ذبح ہوگا، پھر دیگیں پکے گی، لیکن ان دیگوں پر بھی وہ آئیں گے جو بڑے پیٹ والے ہوں گے، بڑی گاڑی والے کو دعوت ملے گی، اس موقع پر بھی یتیموں کو کوئی نہیں کھلاتا، فقیروں کو کوئی نہیں دیتا، مساکین کو کوئی نہیں دیتا، ان کو بلاتے ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا تھا۔ تو بہرحال میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے مجھے بھی بھیجا، میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں اگر عمل نہیں ہوگا، یہ الفاظ میرے خلاف قیامت والے دن حجت بنیں گے، یہ منبر میرے خلاف گواہی دے گا، آپ عمل نہیں کریں گے، یہ اللہ کا گھر آپ کے خلاف بھی گواہی دے گا۔ تو اللہ نے موقع مجھے بھی دیا ہوا ہے، آپ کو بھی اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، آج پوری امت پریشان ہے، پیٹ کی فکر ہے مجھے بھی، مولوی بھی پریشان ہے، ہاں دنیا دار بھی پریشان، جس کی 5 کروڑ مہینے کی تنخواہ تو وہ بھی پریشان ہو، لیکن میرے نبی نے عجیب بات کہی ہے، فرمایا مل فقر علیکم اخشا، میرا نبی ان امتیوں کو کہہ رہا جن کو میرے اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، ساری امتوں کے تم امام ہوگے، سارے نبیوں پر اس وقت تک جنت حرام کر دوں گا جب تک محمد الرسول اللہ جنت میں قدم نہیں رکھے گا، ساری امتوں پر جنت کو حرام کروں گا جب تک ابو بکر اور ابو بکر کے ساتھی جنت میں پاؤں نہیں رکھیں گے۔ میرا نبی ان امتیوں سے کہہ رہا من فقر اخشى علیکم، اے میری امت میں تمہارے فقر و فاقے سے، تمہارے غریب ہونے پر مجھے کوئی ڈر نہیں، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، ڈر اس بات کا ہے تمہارے پاس دنیا وافر مقدار میں آ جائے گی، دنیا بڑھے گی، مال بڑھے گا، پراپرٹی بڑھے گی، لیکن تم ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جس طرح کہ تم سے پہلی امتیں گناہوں میں مبتلا ہوئی، جس طرح وہ تباہ و برباد ہوئے مال کے نشے میں، پراپرٹی کے نشے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی برباد ہو جاؤ، مجھے تو تم سے اس بات کا ڈر ہے۔ میرا نبی کہ امت بھوکی مرے گی کبھی بھی نہیں، امت کے لیے مال نہیں مانگا ہے، امت کے لیے مال، میری امت کو بڑا مال دے دینا، اپنی اولاد کے لیے بھی وصیت کر کے جا رہے ہیں، میری اولاد کو زکوٰۃ نہ دینا، میری اولاد کو، سیدوں کو زکوٰۃ نہ دینا، ورنہ آج کا کافر کہتا محمد الرسول اللہ نے دعوت و تبلیغ کی محنت کی، جہاد کی محنت کی، اور اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا رہا، وصیت لکھوا کے گا زکوٰۃ میری اولاد کو، حتیٰ کہ کہتے میری اولاد کو زکوٰۃ بھی نہ دینا، ہدیہ دینا ہے تو سید کو دے دے، زکوٰۃ نہ دینا۔ خفالۃ الاموال، یہ مال کی گندگی ہے، مال کو چال ہے، میری اولاد پاک اولاد ہے، میری اولاد کو یہ غلاظت مت دینا۔ تو نبی علیہ السلام کو امت کے فقر و فاقے پہ ڈر نہیں، آج میں بھی فقر و فاقے پہ پریشان، کیا بنے گا، اولاد کا کیا بنے گا، اور حتیٰ کہ ملک والے بھی پریشان، پاکستان غریب ہو گیا، کیا ہوا، غریب آسمان گر گیا، میرا نبی دنیا سے رخصت ہو رہا، میرا نبی مقروض تھا، میرا نبی دنیا سے گیا
نبی علیہ السلام مقروض ہونے کی حالت میں دنیا سے گئے. ابو بکر کی زندگی اٹھا کے دیکھو، ابو بکر دنیا سے رخصت ہوئے، مقروض تھے. عمر حالات کے اچھے ہونے کے باوجود عمر بھی مقروض. یہ قرضہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، کیوں پریشان ہو؟ یہ جو انگریزی نطفے بیٹھے ہیں نا اوپر، ان کو پریشانی ہے، کھا بھی رہے ہیں شور بھی کر رہے ہیں. ان کے باپ کا مال ہے گی، وزیر اعظم کے پاس اتنے اختیارات ہیں، اتنا مال اپنی مرضی پہ، تیرے باپ کا مال ہے. اتنے وزیر کو اتنا اختیار ہے، کھا بھی رہے آپ کو، ہمیں ہمارا خون پسینہ چوس بھی رہے اور ساتھ شور بھی. ملک مقروض ہو گیا، تو ہم کیوں پریشان ہو؟ ہمیں تو قرضہ وراثت میں ملا ہے. اللہ کے حبیب کے مقروض ہیں، ابو بکر کے مقروض ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مقروض ہیں. قرضہ تو ہمارے وراثت میں ملا ہے، یہ کوئی پریشانی کی چیز ہے؟ مال کا مل جانا، میرے نبی نے کہا، یہ پریشانی کا ذریعہ ہے. مال جب آئے گا، مال آئے گا بے حیائی لائے گا، بدماشی لائے گا، بے دینی لائے گا. آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں. میرا باپ غریب آدمی تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، فجر ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرتا تھا. حیا غالب تھی. میری بیٹی، میری بہن 4 دیواری کے اندر تھی. مال آیا ہمارے مشکل، موٹر سائیکل پہ بیٹھے کا سلنسر اتار دی. وہ بنانے والے کا دماغ خراب تھا، اس نے پیچھے سلنسر لگایا. یہ حرامزادے نکلتے ہیں، گھروں کی بچیوں کو یہ پریشان کرتے ہیں. محلے میں بیمار پڑا ہوگا گھر پہ، یہ سلنسر ڈور ڈور کرے گا، گاڑی کا بھی پیچھے سلنسر اتار دیا. یہ مستی پیسے سے آتی ہے. گھر میں روٹی نہ ہوتی نا، روٹی نہ ہوتی تو یہ ٹھیک ٹھاک بندہ بن کے چلتا. یہ کاٹن کے کپڑے پہن کے بدماشوں کی طرح یہ زینت آن کے نہ چلتا. لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. جتنا بڑا بدماش ہو جائے تو آسمان کی بلندیوں تک اپنا سر نہیں پہنچا سکتا اور پاؤں مار کر زمین کو پھاڑ کے پانی نہیں نکال سکتا. یہ نشہ پیسے کا نشہ ہے، یہ نشہ گاڑیوں کا نشہ ہے، پراپرٹی اور عہدے کا نشہ ہے. تو میرے نبی نے فرمایا فقر و فاقے پر ڈر نہیں. مال آئے گا بے حیائی لائے گا، مال آئے گا بدماشی لائے گا. مال کے بل بوتے پہ بے حیا بنیں گے، بد اعمال بنیں گے، آخرت کو برباد کریں گے اور خوب خوش ہوں گے. خوش ہوں، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حالانکہ ماں بھی یہ نہیں سوچتی کروڑوں سال کی زندگی میرے بیٹے کی برباد ہو رہی. باپ نہیں سوچتا کروڑوں سال کی زندگی برباد ہو رہی. رابعہ بصریہ کو صحابہ کے زمانے کی نہیں، یہ تابعین کے زمانے کی عورت ہے. 21 سال کی لڑکی ہے، خاوند کا انتقال ہو گیا. 21 سال کی لڑکی، خاوند کا انتقال ہوا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، امام المحدثین ہے اور سالکین یہ صوفیاء کی لین کا امام ہے اور صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا آدمی ہے. حجاج بن یوسف نے دم درود کے لیے بھی بلایا تھا، فرمایا تیرا علاج نہیں ہو سکتا، کینسر ہو گئی تھی، اندر کیڑے پڑ گئے تھے. کہا تو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا تھا، میں تجھے کہا کرتا تھا ان تنتہی حد کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے ساتھیوں کے پیچھے مت پڑ، صحابہ کو برا بھلا مت کہو. یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں. میں تمہیں منع کرتا تھا، یہ غلاظت اندر گئی ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا رابعہ بصریہ پورا ہو گئی. رشتہ لے کر خود گیا، امام المحدثین خود رشتہ لے کے گیا. دروازہ کھٹکھٹایا، عدت پوری ہوئی. رابعہ اندر سے پوچھتی ہے کون ہے؟ کہا حسن بصری ہوں. کہا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا بہن رشتہ لے کے آیا ہوں. پاک دامن عورت تھی، پاک دامن عورت تھی. فرمایا بہن رشتہ لے کے آیا ہوں. انہوں نے کہا بھائی میرے 4 سوالوں کا جواب دے دے، مجھے رشتہ قبول ہے. ان سوالوں کی تیاری میں بھی کروں، آپ بھی کریں، وہ سوالات ہم سب سے ہونے والے ہیں. کہا بھائی حسن یہ بتاؤ میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں؟ کہا بہن یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. اچھا. کہا نمبر 2 نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ بائیں ہاتھ میں؟ کہا بہن یہ بھی مجھے پتہ نہیں. کہا تیسرا جب نامہ اعمال پہ اعمال تلیں گے میری نیکیوں والا پلڑا بڑھے گا، جھک جائے گا یہ گناہوں والا؟ کہا بہن یہ بھی پتہ نہیں. کہا چوتھا
جب پورے صراط سے گزر ہوگا میں پار ہو جاؤں گی یا جہنم میں گر جاؤں؟ کہا یہ بھی پتہ ہے۔ کہا بھائی شادی کرنا میرے نبی کی سنت تھی، وہ شادی میں کر چکی، اب میں نے ان سوالات کی تیاری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہو جائے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، پورے صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جاؤں، اب تو یہ سوالات کی تیاری کرنی ہے۔ اور جب انتقال کا وقت ہوا نا تو اپنی باندی کو، رات کا وقت تھا، باندی کو بلایا، کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ 40 سال جس لباس میں میں عبادت کرتی رہی، ہماری عورتیں تو مہینے کا جوڑا، مہینہ تو بہت دور ہے، مہینے کے 3 جوڑے، پھر کہتے ہیں پیسے پورے نہیں، کہاں سے ہو؟ ایک دفعہ جب شادی میں جوڑا پہن کے جائے دوبارہ نہیں پہنتی۔ ان کا حساب مردوں کو بھی دینا ہوگا، عورتوں کو تو دینا ہی دینا ہے، مرد بھی حساب دے۔ تو اپنی باندی سے کہا 40 سال سے اس گدڑی میں عبادت کر رہی، اگر میں مر گئی نا تو اسی گدڑی میں مجھے کفن دے کے دفن کروا دے۔ اور ایک عجیب جملہ کہا جب صبح ہونا علاقے والے پوچھیں کہ رابعہ مصریہ کہاں ہے تو ان کو کہہ دینا اللہ کی زمین پر ایک بوجھ تھا، اللہ کی زمین پر ایک بوجھ تھا جو زمین کے اندر چلا گیا، زمین اس کے بوجھ سے فارغ ہو چکی۔ ذرا میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، وہ بوجھ تھی کہ میں بوجھ ہوں، جو میرا ماتھا سجدے سے خالی ہے، میرا ماتھا سجدہ نہیں کرتا، میری آنکھوں میں حیا نہیں ہے، میں بوجھوں کہ وہ بوجھ تھی، میری زبان پر ہر بول پہ دنیا ہے۔ کیا قرآن پڑھا ہے زبان سے؟ میں مستقل قرآن پڑھتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، اللہ کی تعریف کے بول بولے کبھی؟ میرا ماتھا سجدوں سے خالی، آنکھیں حیا سے خالی، زبان ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت سے خالی، بوجھ میں ہوں کہ وہ بوجھ؟ تو بہرحال کہا اگر کوئی پوچھے تو لوگوں کو کہہ دینا زمین پر بوجھ تھا، اب زمین کے اندر چلی گئی زمین بوجھ سے فارغ ہوں۔ وہ باندی کہتی ہے کچھ دنوں کے بعد مجھے خواب میں آئی اپنی مال کر، میں نے کہا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا قبر میں منکر نکیر آئے، مجھ سے کہا من ربک، تو میں نے کہا 40 سال سے جس اللہ کو سوتے ہوئے بھی نہیں بھولی، وہ اللہ زمین کے اندر آ کے کیسے بھول سکتا ہے؟ مجھے میرا اللہ یاد ہی نہیں آتا، جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو بھی دعا نہیں پڑھتا، کپڑے پہنو تو بھی، حالانکہ میرے نبی کی سنتیں ہیں، مستقل دعائیں ہیں۔ تو کہا میں نے فرشتوں کو کہا 40 سال سے جس اللہ کو نہیں بھولی، کیا یہ 2 گز مٹی کے اندر آ کے اس اللہ کو بھول سکتی؟ ہاں، میں نے فرشتوں کو یہ جواب دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے نوجوانوں کے لیے آج یورپ کے مسکنڈے یہ ان کے لیے نمونہ ہے، یہ گلوکار اور فنکار لباس ان کی طرح ہم پہنتے ہیں، گلوکاروں والا، فنکاروں والا، اللہ کی قسم یہ ہمارے لیے ماڈل نہیں ہے۔ میرے لیے نمونہ حضرت حسن کی زندگی ہے، ہمارے جوانوں کے لیے حضرت حسین کی زندگی ہے، عبداللہ بن زبیر کی جوانی ان کے سامنے ہو، کیسی زندگی گزاری ہے۔ یہ وہ نوجوان تھے ایک رات میں پورا قرآن کھڑے ہو کے پڑھنے والے تو بہرحال یہ وقت میرے اوپر بھی گزرنے آنے والا ہے، آپ کے اوپر بھی آنے والا۔ حضرت فاطمہ کو رسول پاک علیہ السلام نے آخری وقت میں بلایا، فرمایا بیٹا کان قریب کر لیے، فرمایا ایتونی یا فاطمہ بنت محمد ایتونی باعمالکم یوم القیامہ، بیٹی محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، قیامت والے دن اعمال لے کر آنا میرے پاس، قیامت والے دن میرے پاس نیک اعمال لے کر آنا، قیامت والے دن۔ اور حضور کس کو نصیحت کر؟ اپنی بیٹی کو جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے،
جنت کی عورتوں کی سردار خوشخبری دے چکے تھے، نصیحت کیا کر رہے؟ اور میں کیا نصیحت کرتا ہوں؟ ہمارے جو بابے ہوتے ہیں نا، میرے باتوں سے ناراض نہیں ہونا، ہمارے جو بڑے ہو جاتے کہتے ہیں زندگی میں وراثت تقسیم کر دیں، زندگی میں، اور موت سے پہلے یہ بھی اپنے پاؤں پہ بالکل آڑے مارتا ہے، بیٹیوں کو نہیں دیتی، بیٹوں کے نام پراپرٹی کر دے گا، بیٹیوں کو نہیں دیتی، اگر کچھ دیتا بھی ہے تو کیا کرتا ہے؟ بیٹے کا حصہ 2 کروڑ، بیٹی کو 5,000 روپے، بیٹی کو 5 لاکھ روپے۔ اور ہمارے لکھا ہے اگر زندگی میں پراپرٹی تقسیم کرتے ہیں، مال تقسیم کرتے ہیں تو پھر نصف نصف کریں، بیٹی کا حصہ بھی اتنا ہی ہے جتنا بیٹے کا ہے۔ مرنے کے بعد تو شریعت بیٹی کو آدھا حصہ دیتی ہے، لیکن زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو بیٹے بیٹی دونوں کو برابر دینا ہے، یہ افضل ہے۔ اگر اتنا نہ کر سکے تو 1:2 تو اس کا حق بنتا ہی ہے۔ بیٹے کو 1,00,000 دیا تو 50,000 بیٹی کو دے گی۔ تو ہم جو وصیت نصیحت بھی لکھواتے ہیں، جو اچھی پراپرٹی ہوگی نا وہ بیٹوں کے نام، جو زیادہ دینداری کے دعوے کرتے ہیں اچھی بیٹوں کو دے دیں گے، دوسری جو ہے وہ مخلوط چھوڑ دیں، مخلوط چھوڑ دیں۔ نہ پھر روزے، نہ ہماری زکاتیں، اور نہ ہمارے قرآن کی تلاوت قبر کے عذاب سے نہیں بچائے گی جب بیٹیوں اور بہنوں کا حصہ نہیں دے گی۔ تو وصیت کا وقت بھی آتا ہے، میرے نبی نے بیٹی کو بلایا، فرمایا ایتونی بِأَعْمَالِكُمْ یوم القیامہ، ارے بیٹی قیامت والے دن جب میرے ساتھ ملاقات ہونا تو پھر نیک اعمال لے کر آنا۔ لا بِأَنْسَابِكُمْ، اطمینان سے مت بیٹھی رہنا کہ میں خاتم النبیین کی بیٹی ہوں، جنت کے سردار کی بیٹی ہوں، نسب لے کے نہ آنا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، عمل لے کے آنا۔ انی لا اغنیکم من اللہ شیئا، عمل لے کے نہیں آؤ گی تو پھر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچا سکوں۔ حضور کی زندگی میں حضرت زینب کا انتقال ہوا، بیٹی تھی، میرے نبی نے خود اپنی بیٹی کو قبر میں اتارا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، حضور رو رہے تھے، کہا اپنی بیٹی کو قبر میں اتارا، بڑے غمگین تھے، رو رہے تھے۔ جب قبر میں دفن کر چکے تو میرے نبی کا چہرہ کھل گیا، خوش ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ جب دفن کر رہے تھے رو رہے تھے، غم کی کیفیت تھی۔ فرمایا مجھے دفن کرنے سے پہلے مجھے ڈر تھا میری بیٹی قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ میرے نبی کی بیٹی ہے، نبی خود۔ فرمایا جب میں دفن کر رہا تھا مجھے زینب پر ڈر تھا کہ میری بیٹی، حالانکہ نبی اپنے ہاتھ سے اتار لے گا۔ اس کی تربیت حضرت خدیجہ نے کی تھی، محمد الرسول اللہ نے تربیت کی تھی۔ حضرت عثمان جو عشرہ مبشرہ ان کے ساتھ زندگی گزاری، فرمایا جب بیٹی کو دفن کر رہا تھا مجھے ڈر تھا میری بیٹی کے عذاب قبر میں مبتلا نہ ہو جائے، اور جب دفن کر چکا مجھے خوشخبری ملی کہ قبر کے عذاب سے اللہ نے زینب کو بچا لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، موت کی لذت بھی چکھنی ہے، قبر کے اندر میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، مخصوص سوالات مجھ سے بھی ہوں گے، آپ سے بھی ہوں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ نے مجھے بھی آپ کو بھی سوالات کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ خدا را ہم آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مار رہے ہیں، اور غم بھی نہیں، پریشانی بھی نہیں، ہم مطمئن ہیں، جوان بھی مطمئن ہے، بوڑھا بھی مطمئن ہے، مرد بھی عورت بھی، سارے اطمینان سے۔ اللہ کے لیے میں بھی آج سے توبہ کروں، میں بھی آج سے فیصلہ کروں، کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جو میری موت کو خراب کر دے، جو میری قبر میں اذیت کا ذریعہ بنے، جو اللہ کے سامنے پیشی کے وقت شرمندگی کا ذریعہ نہ بنے۔ ایسے اعمال میں بھی پکے دل سے سچی توبہ کروں، ہو جاتا ہے انسان سے۔ گناہ کا سرزد ہو جانا بڑا جرم نہیں، گناہ پہ ڈٹ جانا، توبہ نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو میں بھی آپ بھی پکی اور سچی توبہ کریں کہ اللہ جو ہو گیا تو معاف کر۔ نماز قضا آج سے قضا لوٹانی شروع کریں،
اگر موت آ جاتی ہے اللہ کی ذات سے یقین اللہ معاف کر دے. جن کے حقوق میرے ذمے ہیں ان کو دے دے، نہیں دے سکتا معافی مانگے ان سے. جن کی غیبتیں کی ہیں، جن پر بہتان لگایا، تہمت لگائی، ان سے جا کے معافی مانگ لی کہ غلطی ہوئی مجھ سے. آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں، مجھے یہ دنیا کی سزا قبول ہے، میں آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکتا. وہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں لکھا ہے، وہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ دے دے، اور میں اپنے عمل کے بل بوتے پر اس جوتیوں کا سوال نہیں کر رہا، میں اس لیے سوال کر رہا کہ تیری جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ میرا جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتا. بہرحال جن کے حقوق میرے ذمے ہیں ان سے ہم معافی مانگ لیں. دینے والے چیزیں موجود ہیں، ان کا حق ان کو ادا کر دیں. کسی پر تہمت لگائی، برا بھلا کہا، اس سے میں بھی معافی مانگوں. آپ بھی اللہ میری آپ حضرات کی آخرت کے عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت کر. اللہ ہم سب کا